قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہیں کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ صاف ستھری بات ہے۔ نظر جھکی ہو، شرمگاہ محفوظ ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور مجھے کوئی ایسی نفلی عبادت بتائیں جو سب عبادتوں سے افضل ہو، میں وہ والی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، تو مجھے نہ آپ نفلی عبادات میں سے وہ عبادت بتائیں جو سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رزق حلال کمایا کر اور شرمگاہ کی حفاظت کیا کر، یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ ان دو چیزوں پر توجہ دے۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، یہ جو حکم دیا گیا نا نظریں جھکا کے رکھو، جب انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے بھا جاتی ہے، پھر اس کے لیے انسان کا ذہن، دل، طبیعت منصوبہ سازی کرتی ہے۔ مجھے کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی پہننے کی گھڑی اچھی لگ گئی، اب وہ سب سے پہلے میری نظر نے دیکھی ہے، میری نظر اس پہ ٹکی ہے، تو اب میں کوشش کروں گا، پوچھوں گا کتنے کی ہے، پھر میں کوشش کروں گا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائے تاکہ میں حاصل کر سکوں۔ میرا سارا ذہن، میری صلاحیتیں کوشش کریں گی کہ وہ گھڑی حاصل کر لی جائے۔ ہمیں یہ جو حکم دیا گیا تھا نا کہ بد نظری سے بچو، اور بد نظری سے مراد صرف عورت کو دیکھنا ہی بد نظری نہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، بے ریش خوبصورت لڑکا اس ذہن میں بہت سے وسوسے شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کا حکم بے ریش لڑکوں کے لیے، خوبصورت اور بغیر داڑھی کے وہ لڑکے، وہ نوجوان، ان کے لیے بھی ہمارے علماء نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی اگر کوئی شخص اس لیے نظر ڈالتا ہے کہ اس کی نظر میلی ہے تو اسی حکم کے اندر آئے گا کہ اس نے بد نظری کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اس کے سد باب کے طور پر، آپ مہربانی فرمائیں جی یہ کیمرے شیمرے، یہ ویڈیوز، یہ اسی کو سارا کچھ نہ سمجھ لیں، یہ مائک چلنا چاہیے اور لائٹ آن رہنی چاہیے، اس کے علاوہ باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری بات پر آپ توجہ دیں۔ دوستو، ہمیں اس کے سد باب کے طور پر چند چیزوں کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا۔ ایک تو یہ کہا کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھا جائے، انسان کی نظر بے دریغ ادھر ادھر نہ اٹھے، وہ اپنی طبیعت میں کوئی ایسا ہیجان پیدا کرنے سے ہی بچے کہ وہ میلی چیزوں کو دیکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ باپردہ رہیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہمارے زمانے کے اندر عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے میں اس قدر زیادہ عروج پکڑ گئی ہیں کہ کوئی انہیں منع کیا کرے، وہ لوگ جنہوں نے منع کرنا تھا وہ خود اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ بن سنور کے باہر نہ نکلے، اپنی زینت اپنے خاوند کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مردوں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ خواتین کو اس پر سمجھاتے اور قائل کرتے، ان کی توجہ اس بات پر دلاتے کہ تمہارا اپنی زینت کو چھپانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ جدید ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رات کو جو آپ تالا لگا کے اپنے گھر کو اندر سے سوتے ہیں اور سارے کباڑ آپ بند کر لیتے ہیں تو کیا آپ قید ہو کے سوتے ہیں؟ جب آپ نے سارے تالے لگائے، میری طرف توجہ کریں جی، آپ مہربانی فرمائیں، موبائلوں پہ کم دھیان دیں، اتنا تو وقت ہی نہیں ہے، مجھے رخصت ہونا ہے آپ سے۔ کیا جب آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں گھر کے اور ساری کھڑکیاں بند کرتے ہیں اور تالے لگا کے آپ چابیاں بھی چھپا لیتے ہیں تو کیا آپ اپنے گھر میں قید ہو رہے ہوتے ہیں کہ محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں؟ بول کے بتائیے۔ چلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ بولیں گے تو میرا وعدہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قید ہوتے ہیں کہ محفوظ ہوتے ہیں؟ او خدا کے بندے، قید ہونا اور بات ہے، محفوظ ہونا
اور بات ہے بس اس باریک نقطے کو سمجھ لیں کہ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ قید نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ وہ گندی نظروں سے، میلے کچیلی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے۔ حدیث سنیے، بہقی میں موجود ہے، امام بہقی فرماتے ہیں کہ لعنت اس پر جس نے بری نظر سے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں لعنت اس پر جس نے دیکھا، اور فرمایا لعنت اس پر جسے دیکھا گیا۔ جس نے دیکھا اس پر بھی لعنت، اور جسے دیکھا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بن سور کر تیار ہو کر، جو عورت بن سور کر تیار ہو کر باہر نکلی ہی اس لیے تھی کہ مجھے دیکھا جائے، اس کے ذہن میں یہ بات تھی مجھے دیکھا جائے، تو حضور فرماتے ہیں اس پر بھی لعنت ہو۔ مجھے بتلائیے نا، یہ جو عورتیں نئے کپڑے پہن کے اور بھڑکیلے قسم کا فیشن کر کے باہر نکلتی ہیں، کس مقصد کے لیے نکلتی ہیں؟ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جو جایا جاتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس لیے جاتی ہیں کہ صرف میرا خاوند مجھے دیکھے، صرف اس لیے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے، اس لیے جایا جاتا ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ اور پھر جو آ کر کے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے آج کپڑے کو دیکھا، میرے ڈیزائن کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی، اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ جگہ تو ایسی ہیں نا میرے بھائی جہاں ہم غیر محتاط ہوتے ہیں تو حالات خراب ہوتے ہیں۔ ایک کو ذرا کم کریں جی۔ کچھ جگہ تو ایسی ہیں جہاں ہم پہلے خود کوئی ایسی چنگاری جلاتے ہیں کہ جس سے پھر لاوا پکتا ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو پردے کا جو خاص حکم تھا، پردے کے تعلق سے جو خاص چیزیں تھیں، مجھے آپ کیا لینے دیں، آج آپ کیا لینے دیں کہ وہ پابندی دیندار لوگ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی، انہوں نے بھی خیال نہیں کیا۔ مثلا ایک اسلامک پروگرام چل رہا ہے اور دینی سوال اور جواب ہو رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے اور فلانے صاحب نے بتانے ہیں، تو وہ کوئی لڑکا بھی پوچھ سکتا تھا اس پروگرام میں لڑکی کا کیا کام تھا؟ اس کو ایز اے اسپیشل بٹھا کے اس سے سوال جواب کرنا معنی کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی بات کی، مطلب کیا ہے اس بات کا بھائی؟ اور بھی لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جی فلانے صاحب بھی بیٹھتے ہیں، تو میں نے کہا فلانا صاحب دین کے لیے دلیل نہیں ہے، دین کے لیے رسول پاک کی ذات دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں حد فاصل قائم کر دی ہے، وہاں اس حد کو کوئی بھی توڑے، وہ میں بھی توڑوں تو غلط ہوں، کوئی بھی توڑے، اس لیے کہ معیار حضور کی ذات ہے۔ پیران عظام کا سلسلہ ہے، پیران طریقت کا، تو اللہ خیر فرمائے، ان کا بھی الگ ماحول ہے۔ وہ صاحبان طریقت بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں جی، مریدنیاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس تو اس کی نص کوئی نہیں نا، لیکن نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، اس پر تو قرآن کی نص موجود ہے نا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں تمہاری۔ تم تو کہہ رہے ہو نا بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں جیسی ہیں، ہو گئی تمہاری بات، تم نے کر لی، پر اس پر تو نص موجود ہے نا، اس پر تو قرآن مجید کی واضح بین محکم آیت موجود ہے نا کہ یہ نبی کریم کی جو ازواج ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم بیٹھی ہوئی تھی تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مختوم آئے تو نبی کریم نے فرمایا پردہ کرو۔ پیر صاحب یہ ماں ہے مومن کی، اور وہ ماں جسے قرآن نے ماں کہا ہے، حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ ایک مسئلہ ذرا اور بھی دیکھنا، یہاں ایک بات اور بھی سمجھنا، پردہ کرو یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ ایک بات اور ذرا یہاں ٹھہر کے سمجھنا کہ صرف مرد نے ہی نہیں رکنا عورت کو دیکھنے سے، عورت نے بھی رکنا ہے مرد کو دیکھنے سے۔ حضور نے فرمایا تم پردہ کرو، تم اپنی آنکھوں کو روکو۔ معنی کیا ہے کہ اگر مرد نے عورت کو، مطلب وہ بی بی کہتی ہے جی میں با پردہ ہوں، آپ کس قسم کی با پردہ ہے؟ کہتی میں برقع پہنتی ہوں، نقاب بھی کرتی ہوں، پھر سارا بازار گھومتی ہوں، پھر میں سویرے کونے شروع ہوتی ہوں اور آخر تک جاتی ہوں۔ بھئی یہ کون سا با پردہ مزاج ہے؟ یہ کون سا با پردہ مزاج ہے کہ آپ ہر دکاندار کے ساتھ جا کے بحث کرتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ کلام کرتی ہیں، ہر ایک کو بتاتی ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں چیز بھی میں لینے آئی۔ آپ کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ بلا ضرورت آپ کو گھر سے ہی نہیں نکلنا، اور بڑی مجبوری کے ساتھ بھی نکلنا ہے تو پھر بھی آپ کو بڑی معقول بات کرنی۔ اور پھر قرآن مجید نے تلقین کی کہ عورت میٹھی باتیں بھی نہیں کرے گی،
مرد کے لیے حکم ہے نا کہ وہ بڑا میٹھا بولے، اچھا بولے، لیکن عورت اگر غیر محرم کے ساتھ بات کر رہی ہو تو میٹھا نہ بولے، ایسا لہجہ اختیار نہ کرے کہ سامنے والے کو دلچسپی پیدا ہو اور اس کے دل میں کوئی کجی آئے، وہ دو ٹوک سی مختصر سی جامع سی بات کرے، مدعات جتنے کم لفظوں میں بیان کر سکتی ہے وہ کرے۔ کیا کروں، میری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے عجیب لوگ پائے جاتے ہیں جو کئی ناموں پہ دھندا کرتے ہیں، کئی ناموں پہ وہ تماشا کرتے ہیں۔ صبح پیر صاحب بیٹھتے ہیں جی 9 بجے عورتوں کو تعویذ دینے کے لیے، تو بیچ میں پردہ کتنا ہوتا ہے، بیچ میں انہوں نے کیا حد رکھی ہوئی ہے، کس بنیاد پر وہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کسی نے پوچھا تھا درویش سے کہ اگر عورت اور مرد نیک ہوں تو پھر بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ تو رب کے بندے نے فرمایا کہ اگر پڑھانے والے جنید بغدادی ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہوں تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو جب اتنے لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو پیر صاحب کو کس نے اجازت دے دی؟ یہ مہینہ ہے سفر کا، یہ مہینہ ہے داتا گنج بخش علی اجویری کا، یہ حضرت مجدد الفسانی کا مہینہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا مہینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ایک پیلی بھیت کے بزرگ تھے، انہوں نے بلایا، دعوت دی، کہا جناب ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ آپ تشریف لے گئے، ظاہر ہے ان سے محبت تھی تو خط آیا ان کا، آپ نے جواب ارسال کیا، تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پیر صاحب بغیر پردہ عورتوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور زیادہ کامیاب بھی پیر، امیر پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عورتوں کا پیر ہو، وہ ذرا زیادہ امیر ہوتا ہے، وہ نذرانہ ذرا صحیح کر کے لے کے آتی ہیں، ان کو ذرا صحیح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا تعویذ کس کے لیے کرانا ہے۔ کہا کہ عورتوں کے بیچ بیٹھے ہیں بغیر پردہ، دور سے فاضل بریلوی نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہیں سے واپس ہو گئے۔ جب آپ واپس ہو رہے تھے تو کسی نے ان سے بتایا کہ وہ تو تشریف لائے تھے تو جا رہے ہیں، اٹھے اور دوڑے اعلیٰ حضرت کے پیچھے جا کے کہنے لگے حضور آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا تم عورتوں کے بیچ بیٹھے ہو، میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہارے ساتھ دوستی کروں گا، اس طرح کے آدمی کے ساتھ میں رسم و راہ بڑھاؤں گا؟ عورتوں کے بیچ بغیر پردے کے بیٹھے ہو، تشریف لے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے وہ کہنے لگے حضور کچھ تو خیال فرمائیں، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ آئے اور چلے بھی گئے، کچھ تو خیال فرمائیں۔ کیا جملہ ہے امام احمد رضا کا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے ہیں۔ کیا انداز ہے، فرمانے لگے آپ کا خیال کروں؟ کہ حضور کچھ خیال کریں؟ فرمایا اس کا خیال کروں جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا، میں کس طرح کر کے خیال کر لوں آپ کا، جا رہا ہوں۔ وہ بھی کوئی اللہ کے بندے تھے، کہنے لگے ہاتھ بڑھائیے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، آئندہ بغیر پردے کے بیویوں کے بیچ نہیں بیٹھوں گا۔ تو فاضل بریلوی کہنے لگے اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر سینہ میں لائیے، آپ توبہ کریں گے تو ہم آپ سے پیار کریں گے۔ بھائی زندگی میں کچھ چیزیں طے کر دی دین نے، وہ طے شدہ چیزوں میں کوئی اپنی مرضی کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اپنی مرضی کا۔ یاد رکھنا آج تک ظلم اور زیادتی کے اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے جتنے کیس دائر ہوئے، آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، کوئی اپنا ہی نکلا، کوئی محلے دار ہی نکلا، کوئی قریبی نکلا۔ ابا جی کہتے ہیں وہ بچی کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مجھے اعتبار ہے اپنی بچی پہ، وہ میرا بیٹا کزن کے ساتھ گیا ہے، مجھے اعتبار ہے۔ بھئی جسے اللہ رسول نے غیر محرم کہہ کے اعتبار نہیں کیا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ جس کو رب رسول نے غیر محرم کہا اور اعتبار، غیر محرم کہا، غیر محرم اور اعتبار نہیں کیا، جس پر رب رسول نے اعتبار نہیں کیا تو نے کیسے کر لیا ہے؟ جس پر اللہ رسول کا اعتبار تھا تیرا بھی بس اعتبار اسی پر، اتنا خوفناک جملہ کہ مجھے اعتبار ہے۔ اب کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یاد رکھیں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ معنی یہ نہیں کہ آپ کو برے آدمی ہیں، معنی یہ نہیں کہ جس سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی برا آدمی ہے۔ حضور نے سمجھایا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورت اکیلے ہونا، ایسا نہیں تھا کہ یہ برے تھے یا برے ارادے سے گئے تھے یا بری سوچ پہلے سے موجود تھی۔ حضور فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے،
وہ فٹافٹ وہاں پہنچتا ہے، فٹافٹ فٹافٹ۔ اور عارف رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح گھی کو آگ کے قریب رکھ دو تو پھر گھی نے ڈلنا ہی ڈلنا ہے، آپ اسے ڈھلنے سے روک سکتے نہیں۔ اسی طرح جوان لڑکے اور لڑکی کو جب آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں مجھے اعتبار ہے، تو آپ کی یہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ جب گھی آگ کے قریب رکھا جائے تو پھر آپ گھی سے کہیں کہ وہ ڈھلے نہ، یہ ہو سکتا نہیں۔ چیزوں کو سمجھیں، اپنے ان معاملات کے اندر ضرور قیود برقرار رکھیں، وہاں ضرور فاصلہ رکھیں جہاں فاصلہ رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پردہ تو حسن ہے، پردہ تو وقار ہے، پردہ تو زینت ہے۔ دیکھو ہر کتاب کو بھی کبھی غلاف چڑھا ہے، وہ تو صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ دنیا میں کتنی عمارتیں بنتی ہیں، کبھی کسی کو غلاف چڑھا ہے؟ وہ تو صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے۔ دنیا میں کتنی عورتیں بستی ہیں، ساری پردہ نہیں کرتی، بس سیدہ فاطمہ کی کنیزیں پردہ کرتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں پردہ کرتی۔ پاک پردہ خواتین، با حیا نوجوان۔ ملت کے جوانوں ایک بات اور ذہن میں رکھنا، محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا تو ظاہر ہے کہ وہ نہ زبان جانتے تھے ہندوستان کی اور نہ رستوں سے آشنا تھے، راجہ دہر سے مقابلہ تھا۔ ایک نئی جگہ جا کے انسان نے جب لڑنا ہو، اسے زمینی حقائق بھی پوری طرح معلوم نہیں ہوتے تو انسان تھوڑی دشواری محسوس کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان۔ ہمارے ملک میں تو ایک نئی کہانی چھڑ گئی ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ انہوں نے چھیڑی ہے جن کو آپ ووٹ دیتے، ان لوگوں نے چھیڑی ہے۔ سندھ اسمبلی میں تو میں نے سنا ہے کہ معاملہ کافی آگے نکل گیا، پر تولے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی لانے کے لیے۔ خدا را کچھ تو سوچیں، یہ تو دنیا کے کسی بڑے لبرل قسم کے ملک میں بھی قانون نہیں ہے۔ تبدیلی مذہب کا جو رنگ آپ بھرنے جا رہے ہیں، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا کو؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، دین دشمنوں سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ دنیا میں آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اس کے مزاج میں پھیلنا ہے۔ دین ہماری وجہ سے نہیں پھیل رہا، مولوی پیر صوفی درویش عالم فاضل کی وجہ سے نہیں پھیل رہا، نہ یہ تو چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کرے خلوص سے ہو جائے۔ دین تو اپنی سچائی کی وجہ سے پھیل رہا ہے، یہ تو اپنی سچائی کی وجہ سے اس کے مزاج میں پھیلنا ہے تو یہ پھیل رہا۔ تو 17 سال تو عمر تھی صرف محمد بن قاسم کی جب یہاں آ گئے تھے، تو آپ تو کہتے ہیں 18 سال والا کلمہ ہی نہ پڑھے، تو 17 سال میں جہاد کرنے بھی آ گئے۔ اب چڑھتی جوانی ہے، نوجوان ہے، یہاں آئے، راجہ دہر سے مقابلہ، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ محمد بن قاسم پریشان ہے، بابا جی بول کے کہتے ہیں پتر کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بابا جی پریشان ہوں، مقابلہ نئی جگہ پہ ہے، نئے لوگ ہیں، کیسے کام چلے گا؟ وہ بزرگ کہنے لگے چل میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا تو حوصلہ کر، خیر ہوگی۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی، جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، فوجیں اپنی اپنی کمان سنبھال رہی تھی، تیاریاں عروج پہ تھی۔ محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، جبہ پہن رہے، امامہ باندھ رہے، تلوار تھام رہے ہیں۔ بزرگوں نے کہا پتر بڑے مطمئن نظر آتے ہو، پرسوں تو ڈرے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے بابا جی میں نے نا پتہ کرا لیا ہے، 2 گھنٹے شاید پورے راجہ دہر میرے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے، اس سے زیادہ نہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ گیا، وہ کہنے لگے خدا کے بندے تیرے پاس کون سا ایسا تھرمامیٹر ہے جس سے تو نے معلومات کر لی ساری؟ کون سا میپ ہے جس سے تو فوراً ماپ کے بتا رہا ہے کہ 2 گھنٹے؟ کہنے لگا جناب میں نے پتہ کرا لیا ہے، نظر کا گندہ ہے، وہ نظر کا گندہ ہے، اس کی تو خالہ کی، پھپھو کی، ماموں کی بیٹیاں اس کی گندی نظر سے نہیں بچتی۔ میں نے پتہ کرا لیا ہے جن کی نظریں گندی ہوں وہ میدانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کی نظر گندی ہے، 2 گھنٹے نہیں میرے مقابلے میں ٹھہر سکتا۔ میری چڑھتی جوانی ہے، میں سپہ سالار ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم
اگر کبھی دیکھا ہے تو کسی بزرگ کا نورانی چہرہ دیکھا ہے، یا میں نے بیت اللہ دیکھا ہے، یا قرآن مجید کے صحیفے کو دیکھا ہے، ورنہ میں نے اپنی نظروں کو کبھی میلا نہیں ہونے دیا۔ آپ سمجھیں میرے بھائی چیزوں کو، یہ وہ تعفن ہے۔ اور آپ ذہن بنائیں، اپنا ذہن بنائیں۔ میں اکثر ایک مثال عرض کرتا ہوں دوستوں کو، گوشت آپ کھا رہے تھے اور بڑا مزیدار گوشت تھا، بڑا مزیدار تھا، آپ کو ذائقہ آ رہا تھا، 2 4 5 لقمے آپ نے کھائے تو لذیذ لگا، پھر کسی بندے نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ صدقے کا ہے، اس کا ذائقہ منہ میں بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلیں 2 قدم اور آگے بڑھ کے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ حرام گوشت کا ہے، کہہ نہیں شروع ہو جاتی؟ یہ گوشت تو وہی ہے نا جو آپ نے چند لقمے پہلے کھائے تھے تو مزہ آیا تھا، وہی گوشت ہے، اور چند لقمہ بعد جب کسی نے کہا صدقے کا ہے تو اس کا ذائقہ ہی بدل گیا منہ میں، پھر جب کسی نے کہا حرام ہے تو آپ کو کیا آنے لگی؟ آپ کا وجود اور آپ کا پیٹ قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن کلک کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ میرے لیے جائز ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ جب انسان کا ذہن طے کر لے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر وہ کبھی بھی اسے لطف اور ذائقہ نہیں دیتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ طے کر لے، شرط یہ ہے کہ وہ طے کر لے۔ بس سمجھ لیں آپ بات، اگر آپ طے کر لیں گے نا کہ ادھر نظر کرنا میرے لیے گندا ہے، اس طرف جانا میرے لیے برا ہے، اس طرف جانا میرے لیے برا ہے، جب آپ طے کر لیں گے تو دروازے تو سارے بند ہو گئے تھے، پر حضرت یوسف دوڑ پڑے، حضرت یوسف دوڑ پڑے کہ مالک جو کام میرے لیے ٹھیک نہیں میں کر سکتا، دروازے تو بند تھے لیکن وہ دوڑ پڑے نا، پھر جدھر جدھر گئے رب کریم نے وہ سارے دروازے کھول دیے۔ شرط یہ ہے کہ آپ طے کر لیں کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے